کارگل مہم جوئی کی منصوبہ بندی کرنے والے ٹولے کے مطابق آپریشن کوپہما کا کم از کم ہدف بھارت سے سیاچن واپس لینا تھا اور زیادہ سے زیادہ ہدف کشمیر حاصل کرنا تھا۔ چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان نے وزیر اعظم نواز شریف کو فاتح کشمیر کا سہانا خواب بھی دکھایا، مگر جب کارگل میں بساط پلٹ گئی اور آپریشن کوپہما کے ثمرات کی بات ہوئی تو جنرل پرویز مشرف پیچھے ہٹ گئے۔ 2 جولائی 1999 کو ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کے اجلاس میں جنرل پرویز مشرف کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے دیکھ کر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پوچھا، اگر آپ کو مطلوبہ فنڈز مہیا کر دیے جائیں تو کیا آپ کشمیر آزاد کروا سکتے ہیں؟ جنرل پرویز مشرف نے کہا، جہاں اس وقت ہم ہیں وہاں سے کشمیر بہت دور ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا، اچھا تو پھر ہم سیاچن واپس لے سکتے ہیں؟ جنرل پرویز مشرف نے کہا، سیاچن پر قبضہ برقرار رکھنا پاکستان کے لیے اقتصادی طور پر ممکن نہیں، اور پھر فرمانے لگے، ہم نے تو محض اس ایشو کو اٹھانے کے لیے کارگل آپریشن شروع کیا۔ کارگل سے پسپائی، عالمی سطح پر رسوائی اور جگ ہنسائی کا سفر کیسے طے ہوا؟ کارگل کہانی نسیم زہرا کی زبانی اس سلسلے کی 5ویں قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو۔ آپریشن کوپہما سے متعلق سفارتی سطح پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف 27 جون 1999 کی رات بیجنگ روانہ ہوئے۔ چینی حکام نے بھرپور استقبال کر کے علامتی دوستی کا اظہار تو کیا، مگر عملاً یہاں سے بھی کوئی مدد نہ ملی۔ چینی صدر یو رونگ جی نے کارگل کے معاملے پر پاکستان کی عالمی تنہائی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بھارت پر کوئی اثر و رسوخ نہیں۔ چینی صدر نے وزیر اعظم نواز شریف کو نصیحت کی کہ کارگل بحران کو فوری طور پر ختم کرے۔ بھارت پہلے ہی واشنگٹن، ماسکو اور لندن کو اپنا ہمنوا بنا چکا تھا۔ واپس آ کر وزیر اعظم نواز شریف نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 2 جولائی کو ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا۔ نسیم زہرا اپنی کتاب فرام کارگل ٹو دا کو کے صفحہ نمبر 280 پر اس اجلاس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں، ایک وفاقی وزیر کے مطابق صورتحال کچھ یوں تھی کہ فوج یہ سوچے بغیر کھمبے پر چڑھ گئی تھی کہ نیچے کیسے اترنا ہے۔ سیکرٹری خارجہ کے بعد ایک بریگیڈیئر عسکری نقطہ نظر سے بریفنگ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، مگر جلد ہی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے پریزنٹیشن کی ذمہ داری خود سنبھال لی۔ نقشوں کی مدد سے جنرل پرویز مشرف نے 3 نکات واضح کی۔ ایک یہ کہ بھارت جنگ کو کارگل سے آگے نہیں بڑھائے گا۔ جب شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ اگر بھارت نے جنگ کو پھیلا دیا تو جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ ایسی صورت میں بھارت زچ ہو جائے گا اور کبھی جنگ جیت نہیں پائے گا۔ پرویز مشرف کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ کارگل میں کچھ نقصانات کے باوجود ہماری پوزیشن قابل دفاع ہے اور ہم اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ چونکہ بھارت شمالی کشمیر سے اپنی فوج لے آیا ہے، اس لیے ہم کشمیر میں جو چاہیں کارروائی کر سکتے ہیں۔ کابینہ کی کمیٹی برائے دفاع کے اس اجلاس میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل فصیح بخاری اور ایئر چیف پرویز مہدی قریشی نے ایک بار پھر کارگل مہم جوئی کی ناقص منصوبہ بندی پر تنقید کی تو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے پاک فضائیہ کے سربراہ کو ڈرپوک انسان قرار دے دیا۔ کارگل آپریشن کی منصوبہ بندی کرنے والا 4 کا ٹولہ کہا کرتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ان چوٹیوں سے نہیں نکال سکتی، مگر اس اجلاس میں جنرل پرویز مشرف نے خود اعتراف کیا کہ کارگل میں 35% پوسٹیں چھن چکی ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ باقی 65% پوسٹیں آپ کب تک برقرار رکھ پائیں گے تو انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے اگست یا زیادہ سے زیادہ ستمبر میں سردیاں شروع ہوتے ہی ہمیں یہ چوٹیاں ویسے ہی خالی کرنا پڑیں گی۔ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کا اجلاس، جس میں ایک موقع پر وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے درمیان تلخی بھی ہوئی،
پر وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کو یہ سب پہلے بتانا چاہیے تھا۔ 5 گھنٹے تک جاری رہا مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور اس بے نتیجہ اجلاس کو ختم کر کے دوبارہ 5 جولائی کو ملنے کا کہا گیا۔ جس دن کابینہ کی کمیٹی برائے دفاع کا یہ اجلاس ہو رہا تھا اسی روز امریکی کانگریس کی انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایشیا سے متعلق سب کمیٹی نے پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ کمیٹی کے چیئرمین بنجامن گلمین نے 5 کے مقابلے میں 20 ووٹوں سے منظور ہونے والی اس قرارداد کے تناظر میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پاکستان کارگل سے فوری طور پر اپنے فوجی دستے واپس بلوائے۔ وزیر اعظم نواز شریف معمول کے مطابق ویکینڈ پر اسلام آباد سے لاہور آ گئے۔ ہفتہ کی صبح انہوں نے امریکی صدر بل کلنٹن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ کارگل آپریشن شروع ہونے کے بعد دونوں کے درمیان 6ٹی مرتبہ ٹیلی فون پر بات چیت ہو رہی تھی۔ 4 جولائی کو نہ صرف امریکہ کا یوم آزادی تھا بلکہ اتوار کی چھٹی بھی تھی، مگر وزیر اعظم نواز شریف امریکی صدر بل کلنٹن سے ملاقات کا وقت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ رائے ونڈ میں اس حوالے سے مشاورت ہوئی تو ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے دورہ امریکہ کی سخت مخالفت کی۔ شہباز شریف کا موقف یہ تھا کہ امریکہ جا کر اس معاملے کو سلجھانے سے فوج یہ تاثر دے گی کہ کارگل میں حاصل کی گئی فوجی کامیابی کو سویلین حکومت نے گنوا دیا، مگر نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے نواز شریف کے واشنگٹن جانے کے فیصلے کی حمایت کی۔ نسیم زہرا صفحہ نمبر 294 پر لکھتی ہیں، میاں محمد شریف نے کہا کارگل میں پیش آنے والی صورتحال ایسی ہی ہے جیسے ایک خاندان مشکل میں گھر جائے۔ چیف ایگزیکٹو چونکہ اس فیملی کا بڑا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کو اس مشکل سے نکالے۔ شہباز شریف نے اصرار کیا کہ اگر جانا ضروری ہی ہے تو کم از کم آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ یہ پراپیگنڈا نہ کیا جا سکے کہ سویلینز نے ملک کو بیچ ڈالا۔ نواز شریف کے بااعتماد ساتھی چودھری نثار اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی نے اس کے برعکس مشورہ دیا۔ خود میاں نواز شریف کا خیال تھا کہ اگر وہ آرمی چیف کو ساتھ لے گئے تو کلنٹن انتظامیہ سوچے گی کہ اس کمزور وزیر اعظم سے بات کرنے کے بجائے کیوں نہ جنرل پرویز مشرف سے براہ راست ڈیل کر لی جائے۔ پی ٹی وی پر 9 بجے کے بلیٹن میں میاں نواز شریف کے دورہ امریکہ کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ دورہ اس قدر ہنگامی طور پر طے پایا کہ امریکی سفیر ولیم میلم بھی اس دورے سے بے خبر تھے۔ 12:30 بجے وزیر اعظم لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ چکلالہ ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں وزیر خارجہ سرتاج عزیز، سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد، سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل چودھری افتخار علی خان، آرمی چیف جنرل پرویز مشرف، سی جی ایس جنرل عزیز خان اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء الدین خواجہ نے شرکت کی۔ نسیم زہرا کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم کے امریکہ جانے کی مخالفت نہیں کی بلکہ انہوں نے حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اچھا ہے امریکیوں کو انگیج کیا جائے۔ اگلے دن پاکستان کے اخبارات کی شہ سرخی کچھ یوں تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف اچانک امریکہ چلے گئے۔ میاں نواز شریف 4 جولائی کی صبح پی آئی اے کی پرواز PK 761 کے ذریعے ڈیلاس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے تو سعودی عرب کے امریکہ میں سفیر شہزادہ بندر بن سلطان نے ان کا استقبال کیا، کیونکہ واشنگٹن نے کارگل کا مسئلہ حل کروانے کے لیے سعودی عرب کا تعاون حاصل کیا تھا۔ بلیئر ہاؤس میں وزیر اعظم نواز شریف کی امریکی صدر بل کلنٹن سے ملاقات شروع ہوئی۔ نسیم زہرا صفحہ نمبر 312 پر لکھتی ہیں کہ یہ اعصاب کی لڑائی تھی۔ کلنٹن کے سامنے ایک مذاکرات کار نہیں بلکہ ایک ضرورت مند اور بےتاب شخص بیٹھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے پاس بھاؤ تاؤ کی گنجائش نہیں تھی۔ ان کی اس ملاقات کا مقصد کارگل سے واپسی کے لیے فیس سیونگ یا پولیٹیکل کور حاصل کرنا تھا۔ بات چیت کے دوران ہی سامنے لگے ٹی وی پر خبر نشر ہوئی کہ بھارت پاکستان سے ٹائیگر ہلز واپس لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جب ملاقات میں وقفہ ہوا تو وزیر اعظم نواز شریف نے اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے آرمی چیف کو ٹیلی فون کیا۔ ملاقات دوبارہ شروع ہوئی تو کلنٹن نے نواز شریف کی موجودگی میں بھارتی وزیر اعظم واجپئی کو ٹیلی فون کیا۔
آخر کار 3 بجے بل کلنٹن اور نواز شریف کی ملاقات ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے کو تیار ہو گئے۔ واشنگٹن انتظامیہ کی طرف سے جو ابتدائی مسودہ تیار کیا گیا تھا اس میں لکھا تھا کہ پاکستان وڈ اپہولڈ دا سینٹیٹی آف دا LOC۔ سیکرٹری خارجہ نے اس پر احتجاج کیا کہ سینٹیٹی کا لفظ قابل قبول نہیں کیونکہ لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر نہیں۔ چنانچہ اعلامیے میں لکھا گیا کہ 1972 کے شملہ معاہدے کے مطابق دونوں فریق کشمیر میں لائن آف کنٹرول کا احترام کریں گے۔ پاکستان یہ جملہ شامل کروانے میں کامیاب رہا کہ لائن آف کنٹرول کا تقدس مکمل طور پر بحال ہونے کے بعد امریکی صدر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کی جا رہی 2 طرفہ کاوشوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ذاتی دلچسپی لیں گے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس اعلامیے میں کہیں بھی پاکستان کے سرنڈر یا کارگل سے فوجی انخلاء کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، اور مشترکہ اعلامیے کے الفاظ ایسے تھے کہ پاکستان انہیں بآسانی اپنے حق میں استعمال کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے BBC کے شو ہارڈ ٹاک میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک لائن آف کنٹرول کا احترام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے 1984 میں LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاچن میں جو ناجائز قبضہ کیا تھا اسے ختم کر دے۔ تاہم امریکی حکام نے فوری طور پر وضاحت کی کہ یہ اتفاق رائے کارگل کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ سے واپسی پر لندن میں برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے ملاقات کی اور پھر پاکستان واپس پہنچ گئے۔ نواز شریف لندن سے لاہور پہنچے تو ان کے بھائی میاں شہباز شریف جو بطور وزیر اعلیٰ پروٹوکول کے مطابق ان کا استقبال کرنے کے پابند تھے، ایئرپورٹ پر ہی نہ آئے۔ چنانچہ نواز شریف لاہور میں رکنے کے بجائے فالکن طیارے کے ذریعے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ پاکستان میں جہاں امریکی صدر بل کلنٹن سے میاں نواز شریف کی ملاقات اور کنٹرول لائن کا معاملہ شملہ معاہدے کے مطابق حل کرنے کی خبریں شائع ہوئی، وہاں سیز فائر اور کارگل سے انخلاء کی خبریں آنے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے حکمرانوں پر کشمیر اور قومی غیرت کا سودا کرنے جیسے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 12 جولائی کو قوم سے خطاب کے دوران بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی۔ نسیم زہرا لکھتی ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے کارگل مہم جوئی کی منصوبہ بندی کرنے والے ٹولے سے باز پوچھ کرنے کے بجائے ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کا اجلاس ہی منسوخ کر دیا۔ سرکاری سطح پر پاکستان نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ کشمیری مجاہدین سے کارگل سے واپس آنے کی اپیل کی گئی۔ پاکستان چاہتا تو واشنگٹن اعلامیے میں یہ شرط شامل کروا سکتا تھا کہ کارگل سے واپسی کے لیے جنگ بندی کی جائے اور بھارتی فوج پسپائی اختیار کرنے والے ہمارے سپاہیوں کو نشانہ نہ بنائے، لیکن اس صورت میں سرکاری بیانے کی عمارت زمین بوس ہو جاتی۔ ہمارا موقف تو یہ تھا کہ کارگل پر ہماری فوج نہیں بلکہ مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن دلی کے پولیٹیکل کونسلر جلیل عباس جیلانی جو GHQ سے ملنے والے ہدایات کے مطابق شہید ہونے والے مجاہدین کی لاشیں وصول نہیں کر رہے تھے، اس موقف پر ڈٹے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں۔ انہیں دفاعی عطاشی کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ اب آپ پاکستانی شہداء کی لاشیں قبول کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ کارگل جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے والے کیپٹن کرنل شیر خان کی میت جو کئی دن سے بھارت میں پڑی تھی اسے وصول کر لیا گیا۔ نواز شریف کی بل کلنٹن سے ملاقات کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اگلے مورچوں پر مشکل ترین حالات میں لڑ رہے پاکستانی فوجیوں کا رد عمل کیا تھا؟ نسیم زہرا اس حوالے سے اپنی تصنیف کے صفحہ نمبر 334 پر لکھتی ہیں کہ جب وائرلیس سیٹوں پر کارگل سے واپسی کی خبر موصول ہوئی تو بہت سے فوجیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بیشتر فیلڈ کمانڈرز کے لیے یہ فیصلہ ہرگز غیر متوقع نہ تھا۔ کچھ نے تو 4 جولائی کے معاہدے کی خبر سننے کے بعد نواز شریف کے لیے درازی عمر کی دعائیں کی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے واپس آتے ہی کارگل سے انخلاء کا حکم جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے بھارتی DGMO کو پسپائی سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے کوڈ ورڈ میں بتایا "We have started rolling our beds"۔ پاکستانی اور بھارتی DGMOs کا رابطہ ہوا۔ کمانڈر 10 کور جنرل محمود نے واپسی کے احکامات
کمانڈر FCN نے میجر جنرل جاوید حسن کو منتقل کیے۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر برجیش مشرا نے پاکستانی فوج کو محفوظ راستہ دینے کے سوال پر کہا کہ لوگوں کی پشت پر گولیاں داغنا بھارتی فوج کی روایت نہیں، لیکن کارگل سے پسپائی کے دوران بھارتی فوج نے اپنی ہلاکتوں کا بدلہ لینے کی بھرپور کوشش کی۔ کئی مقامات پر ناکہ بندی کر کے واپسی کی راہیں مسدود کر دی گئی۔ واپس آتے ہوئے پاکستانی فوجیوں کو نہ صرف بھارتی آرٹلری کی گولہ باری کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ سخت ترین موسمی حالات کے باعث بھی بے شمار فوجی مارے گئے۔ کئی مقامات پر برفانی تودے گرنے سے پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ بہرحال اگست کے آخر تک پسپائی کا سفر مکمل کر لیا گیا، البتہ رسوائی اور جگ ہنسائی کا سفر ابھی باقی تھا۔ کارگل کہانی نسیم زہرا کی زبانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہباز شریف کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کی کوشش کیوں کامیاب نہ ہوئی؟ کارگل کی ناکام مہم جوئی کے ذمہ دار ٹولے نے اپنی گردنیں بچانے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کیا چال چلی؟ 12 اکتوبر 1999 کو کیا ہوا؟ یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔